الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ذی قدر علماء کرام، انتہائی محترم فضلائے اعظام، چینیوٹ شہر سے اور مضافات سے تشریف لانے والے اہل اسلام، آج اس عظیم دینی مرکز میں جن طلباء نے
سالوں کا ثمر اور پھل اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ ان کے سروں پر حدیث کے شیوخ نے حدیث کے پڑھانے والوں نے اپنے ہاتھوں سے دستار رکھی ہے۔ یہ دستار انہیں مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دستار کی جو حفاظت اور تحفظ ہے وہ ان طلباء نے اپنی آنے والی زندگی میں اس طرح سے ثابت کرنی ہے کہ ہم پر اگر علماء نے اور اساتذہ نے اعتماد کیا ہے تو ہم اپنے اساتذہ اور علماء کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے حدیث کی بڑی ضخیم کتابیں ان سالوں میں پڑھی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جتنی بھی کتابیں انہوں نے سبقاً اور درساً پڑھی ہیں، آپ حضرات کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے کانوں پر یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان احادیث کو اور ان روایات کو من و عن امانت اور دیانت کا پاس رکھتے ہوئے صداقت اور سچائی کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ہمارے پاس جتنا ذخیرہ احادیث ہے جس کو ہم اپنے مدارس میں، مراکز میں، معاہد میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس پورے ذخیرہ احادیث کو جن حضرات نے پہنچایا ہے اور وہ درمیان میں واسطہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں،
اور ایک ایک حدیث کی تلاش میں سینکڑوں میل کا انہوں نے سفر کیا، نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو، نہ مسافت دیکھی۔ ان کو جہاں بھی خبر ملی کہ ایک چھوٹی سی حدیث اور چھوٹی سی روایت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جن حضرات نے یہ سفر کیے اور جاں فشانی سے اور امانت و دیانت سے جن لوگوں نے یہ احادیث کا ذخیرہ آگے تک پہنچایا ہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی احادیث کے بارے میں، ان کے فرامین اور فرمودات کے بارے میں اتنی سنجیدگی دکھایا کرتے تھے، اگر ایک لفظ کسی صحابی کو یاد نہیں رہا کہ یہ لفظ ہمارے پیغمبر نے ایسے کہا یا ایسے کہا، وہ صحابی روایت کرتے ہوئے بھی بولتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی لگ گئی، یہ نہیں کہ آپ نے ایسے کہا، فرمایا یا یوں کہا یا یوں کہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ امانت و دیانت کا پاس رکھنے والے، صداقت اور سچائی کا لحاظ رکھنے والے، انہوں نے حدیث کے ایک حرف اور ایک لفظ کے اندر بھی خیانت، بولیے اونچی آواز سے ذرا، وہ دیانت دار بھی، وہ امانت دار بھی۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں یہیں سے اپنے اس مختصر سی معروضات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ امانت ان کی گھٹی میں رچی ہوئی، دیانت ان کے کردار سے ثابت ہوتی ہے، صداقت اور سچائی ان کی زبانوں سے چھلکتی ہے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ہم تک پہنچانے والے، اور چنوٹ والوں اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ وہ صحابہ تھے جو میرے پیارے پیغمبر کی احادیث کے بھی عینی گواہ تھے، میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کے بھی عینی گواہ تھے، میرے پیغمبر کی رسالت کے بھی عینی گواہ تھے۔ اگر آج ہمارے ہاتھوں میں احادیث پہنچی ہیں تو صحابہ کے وسیلے سے، اور آج ہمارے ہاتھوں میں اگر قرآن ہے تو صحابہ کے وسیلے سے۔ اگر صحابہ کو نکال دیں ایک منٹ کے لیے، مجھے بتائیے کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں، قرآن بچتا ہے؟ بولو۔ حدیثیں بچتی ہیں یا نبوت بچتی ہے یا رسالت بچتی ہے؟ جیسے ایک گواہ ہوتا ہے اور گواہ پہ مقدمہ آپ لڑتے ہیں، گواہ سے اپنے دلائل کو آپ ثابت کرتے ہیں، آپ مقدمہ جیتتے ہیں گواہی کے طور پر، اور اگر یہ کوئی سمجھے کہ یہ صحابہ دیانت دار نہیں تھے، یہ صحابہ بد دیانت تھے، یا یہ صحابہ خیانت کرنے والے تھے، یا یہ صحابہ ناانصافی کرنے والے تھے، میں نے کہا اگر صحابہ کے بارے میں یہ کوئی نظریہ رکھتا ہے
نہ اس کے پلے دین بچتا ہے، نہ اس کے پلے مذہب بچتا ہے، نہ اس کے پلے قرآن بچتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، 1 مہینہ 1.5 مہینہ قبل میڈیا پر ایک عورت نے، عورت نما، اس نے ایک جملہ کہا، اور مجھے اب یہ یاد آ رہا ہے اس موقع پر، جب عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں عدل کیسے قائم ہو، ہمارے ملک میں انصاف کیسے قائم ہو، ہمارے ملک میں انصاف لوگوں کی دہلیز تک کیسے پہنچایا جائے، اور وہ عورت بولی، کالے کوٹ والی اور کالے دل والی، کالے کوٹ والی اور کالے دل والی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کی جو نچلی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں انصاف دینے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں عدل کے قیام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کالے دل والی، جس کا دل بھی کالا، جس کے دل کے اندر کھوٹ، جس کے دل کے اندر صحابہ کی دشمنی اور تعصب، پتہ ہے وہ کیا جملہ کہتی ہے؟ کہتی ہے کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ یہ گارنٹی سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ کہتی ہے عدل و انصاف کا جنازہ، سن رہے ہو؟ عدل و انصاف کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جس دن فاطمہ ابو بکر سے اپنے بابا کی میراث کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، اور فاطمہ کو دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے عدل و انصاف کا جنازہ نکالا۔ مجھے بتاؤ، اگر ابو بکر پہ اعتماد نہیں، اگر ابو بکر کو کوئی ظالم سمجھتا ہے اور ابو بکر کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا، وہ بڑا ناانصاف تھا، اس نے بڑا جبر کیا، اس نے بڑی ناانصافی کی، اس نے فاطمہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو کیا مجھے بتائیے اگر صرف ابو بکر کو درمیان سے نکالو کچھ بچتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جس کو بھی دعوت دی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے جس کو بھی دعوت دی ہے اس نے مجھ سے مہلت مانگی، اس نے کہا سوچوں گا، 1 دن دو، 2 دن دے دو، 3 دن دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہ ابو بکر تھا کہ جس کے سامنے میں نے جب اس کلمے کو رکھا، اپنی رسالت کو رکھا، ابو بکر نے سنتے ہی کہا تھا مجھے اور بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ظالم تھا، اس نے عدل و انصاف کا جنازہ نکالا۔ ارے جو اپنے تن پر بیت المال سے ایک کفن کا کپڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ابو بکر، جب اس کے لیے پوچھا گیا کفن کے بارے میں تو حضرت ابو بکر نے کہا نئے کپڑے زندوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، میرے لیے نیا کفن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کپڑوں کے اندر ہوں
انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، وہ نیا کپڑا کسی غریب کو دے دینا۔ اس ابو بکر کو کہا گیا، میں نے کہا ابو بکر سو درمیان سے نکالو، کچھ بچتا ہے؟ کون ابو بکر؟ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سے، سمجھیے گا، پوری صحابہ کرام کی جماعت میں سے اگر کوئی سرخیل صحابی ہے، کیا ہے؟ سرخیل صحابی، سارے صحابہ میں سے افضل صحابی، عالم صحابی، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کا علم رکھنے والا ابو بکر، جس کو واقف اسرار نبوت کہا جاتا تھا کہ نبوت کے رازوں سے واقف ابو بکر ہے۔ پیغمبر ایک بات کرتے ہیں اور ابو بکر رونے لگ جاتا ہے، اور صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ اور ابو بکر کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کون جانتا تھا؟ بولو۔ ابو بکر جانتے تھے۔ یہ احادیث کا ذخیرہ یہ وساطت سے ملا صحابہ کے۔ بولو کس کی وساطت سے ملا؟ اگر صحابہ عادل نہیں، ہمارا کیا صحابہ تو کلہم، بولو بولو، صحابہ سارے عادل، بولو اونچی آواز سے، صحابہ سارے عادل۔ کیوں عادل؟ اس لیے کہ رب قرآن میں کہتا ہے اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم الفائزون۔ کبھی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کبھی رب کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اور کبھی رب کہتا ہے ابھی بھی اگر تمہیں چین نہیں ہے، اگر بھی نہیں سمجھے ہو یہ کون لوگ ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ یہ کون ہے؟ سچے ہیں۔ بولو کون ہے؟ اور آپ کے میڈیا پہ آپ کے، اور دیکھو ہاتھ کہاں ڈالا اس نے، ہاتھ ڈالا ابو بکر پہ، اس بڑے صحابی پہ ہاتھ ڈالا۔ اس کو کھسکا دو سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ ابو بکر ہے کون۔ یہ ابو بکر وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دنیا پہ جتنے بھی کسی نے مجھ پر احسان کیے ہیں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ، بولو، دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ مجھ سے بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اوے ہم تم تو ابو بکر کے مقروض ہیں، قرض ہے ہم پہ ابو بکر کا، نہیں میں چکا سکا ابو بکر کے احسانات۔ جب بھی کوئی احسان کرتا ہوں برابر میں ابو بکر مجھ پہ احسان کر دیتا ہے۔ ایک دے دوں مثال آپ کو، غار ثور میں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی، اور کافر غار کے دہانے پہ پہنچے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رحمت کائنات کے چہرے پر گرے، آپ جاگے، ابو بکر کو روتے دیکھا، یا رسول اللہ کافر پہنچ گئے دہانے پہ، اپنے قدموں کی طرف دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف قرآن میں اگر صاحب رسول کسی کو کہا گیا تو وہ صدیق ہے۔ صاحب ہی، صاحب کس کا؟ یہ نسبت ہے ابو بکر کی کس کے ساتھ؟ بولو رسول اللہ۔ ثانی اسنین کسے کہا گیا؟ بولو اونچی آواز سے، صاحب بھی ابو بکر،
सानी असनैन भी अबू बकर और यारे गार भी, बोलो ना, अबू बकर। और अभी भी तुम्हारे दिल में भड़ास है। परेशान देखा अबू बकर को, नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी। आपने कहा मा जन्नो का बिस्नैन, हदीस है, हदीस के इस महफिल में से मैंने ये नुक्ता उठाया है। आपने फरमाया अबू बकर मा जन्नो का बिस्नैन, तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है? एक तू है, एक मैं हूं, और तेरा क्या ख्याल है हम दोनों के बारे में? हम दो हैं, अल्लाह सालिसुहुमा, अल्लाह तीसरा हमारे साथ मौजूद है। इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह, जैसे अबू बकर अल्लाह की मैयत मेरे साथ है, वैसे ही मैयत तेरे साथ है। मैं इस बात को फैलाना नहीं चाहता। परेशानी किसको हुई? हजरत अबू बकर को। तसल्ली किसने दी? बोलो बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जरा बदर के मैदान का एक आपको जायजा दिखाऊं। नबी अलैहिस्सलाम अरिश, झोंपड़ी बनाई गई आपके लिए, आप वहां पे अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हैं, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। सुनो, मेरी दलील भी यहां से आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं मौला, किसी की कमाई दौलत होती है, किसी की कमाई माल की सूरत में होती है, दुकान की सूरत में होती है, कारोबार की सूरत में होती है, जमीन की सूरत में होती है। मौला, मेरी कमाई भी सहाबा, मेरी खट्टी भी सहाबा, मेरी हट्टी भी सहाबा। निकालो सहाबा को बाहर, निकालो। पूरे दीन की इमारत। सुनो नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। आपने फरमाया या अल्लाह, ये छोटी सी जमात लेके आया हूं और खून पसीना लगा के मैंने ये जमात तैयार की है, मेरी मेहनत लगी है, मैंने रात दिन एक किया है। मौला, अगर ये कल काम आ गए, अगर ये शिकस्त खा गए, फिर मौला सुन ले, क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर रब की अब इबादत भी हो रही है तो सहाबा की वजह से। मेरे पैगंबर ने कहा मौला तेरी इबादत नहीं होगी जब तक ये सहाबा कामयाब नहीं हो जाते। अगर ये सहाबा कामयाब होते हैं फिर तेरी बंदगी भी है, तेरी इबादत भी है, तेरा नाम लेने वाला भी कोई बनेगा, रहेगा। अगर ये सहाबा नहीं रहते तो मौला तेरी इबादत का वजूद भी नहीं रहेगा। तो सहाबा जान है दीन की। बोलो, नबी अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखे हुए हैं, तवज्जो है। रात का कोई पहर है और अबू बकर उस झोंपड़ी के बाहर सिपा सालार के तौर पे खड़ा है। चिनोट वालों, सच्ची बातें करें तो फिर कुछ कुछ होता है। किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था, अली शेर खुदा है कि कोई ना? बोलो ऊंची आवाज से, असदुल्लाहिल गालिब है कि कोई ना? ओए दरे खैबर का फातेह है कि कोई ना? अब्दे बुद्ध और मरहब को कत्ल करने वाला है कि कोई ना? ओए बदरो ओद का हीरो है कि कोई ना? अली शजा है। लेकिन किसी ने हजरत अली से पूछा था, ये बताओ सहाबा में सबसे बहादुर कौन है? शुक्र है उस पूछ ले आई। अली बताओ सहाबा में सबसे बहादुर हो? उसे यह तवक्को थी कि हजरत अली अपना नाम लेंगे, हजरत हमजा का नाम लेंगे, खालिद का नाम लेंगे, बड़े बड़े नामवर सहाबा। और हजरत अली ने कहा अगर मुझसे पूछते हो ना तो सारे सहाबा की जमात में से अबू बकर सबसे बड़ा बहादुर है। उसने कहा क्यों?
اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں؟ سنو جواب سنو۔ حضرت علی کہنے لگے جب نبی علیہ السلام جھونپڑی میں جانے لگے آپ نے اعلان کیا سب سو جاؤ آرام سے، صبح لڑائی ہونی ہے، بدر کا مارکا لڑا جانا ہے، مجھے صرف ایک شخص چاہیے جو میرے اس جھونپڑی کے باہر رات کو سپہ سالار کے طور پر، محافظ کے طور پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں پورے صحابہ کی جماعت میں سے ابو بکر نے ہاتھ بلند کیا تھا، اور میں نے کہا یہ بھی خوش بختی اور خوش نصیبی رب نے ابو بکر کے حصے میں ڈال دی۔ ہاں اب نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، کملی آپ کی گر گئی زمین پہ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو میں نہیں جا رہا تھا اندر، میں پھر چلا گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے نبی علیہ السلام کی کملی اٹھا کر کاندھے پہ رکھی اور میں نے آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا الحقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بڑی عاجزی ہو گئی، بڑی انکساری ہو گئی، بہت تاہو بکا ہو گئی، آپ نے رب سے بہت کچھ مانگا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میدان کل ہمارے ہاتھ ہوگا، یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس جھونپڑی کے دروازے کی طرف دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی اور آپ نے کہا ابو بکر اے جیڑی گل توں پہ آکھداں ایو گل تے اللہ دے حکم نال جبریل پہ آکھدا کہ کل میدان ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ میدان اب جو میں بات کرنا چاہتا تھا احسانات کی، غار سور میں ابو بکر کو پریشانی ہوئی، میرے پیغمبر نے دلاسا دیا تھا، اور بدر کے میدان میں میرے پیغمبر کو پریشانی ہوئی تو دلاسا ابو بکر نے دیا تھا۔ احسان باقی چھوڑا، اور بولو تو صحیح۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں پھر میرے رب نے کہا فکر نہ کر، قیامت والے دن ابو بکر کے احسانات کے بدلے میں خود چکاؤں گا، خود چکاؤں گا۔ نکالو صحابہ کو، حدیث بچتی ہے یا قرآن بچتا ہے یا نماز بچتی ہے، روزہ بچتا ہے یا زکوٰۃ بچتی ہے، حج بچتا ہے؟ خدا کی قسم دین نہیں بچتا۔ اگر صحابہ کو درمیان میں سے نکالو، دین تب بچتا ہے جب ابو بکر کی صداقت کا اقرار کرو گے۔ کون ابو بکر یار؟ کوئی ابو بکر کوئی معمولی شخصیت ہے؟ نبی علیہ السلام نے سارا کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے کون سی آیت کا ٹکڑا پڑھا؟ کلن وعد اللہ، اللہ نے سب کے لیے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مہاجرین کے لیے بھی، انصار کے لیے بھی، والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے آنے والے ان کے لیے بھی۔ لیکن قرعہ نکلا، پرچی نکلی، کس کے نام کی؟ بولو، صدیق اکبر کے نام کی پرچی نکلی، اور بارہا نکلی، ایک دفعہ نہیں نکلی، بارہا نکلی۔ اور ایک پرچی تو ایسی نکلی خدا کی قسم کہ اس نے ابو بکر کی امامت پر بھی مہر ثبت کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام بیمار ہیں، نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آ نہیں سک رہے۔ جب آپ نے دیکھا میں نہیں جا سکتا مسجد میں، آپ نے کہا مرو ابا بکرن فلیصلی الناس او فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کے ذرا خیال کیجئے۔ ایک دو باتیں میں اس صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور تھوڑی سی ڈیمانڈ ہے، ایک دو باتیں میں نے فاتح قبرص اور امیر شام کے بارے میں بھی کہنی ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ الحمدللہ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں بھائی،
ہم اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بولو، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں. دھڑلے سے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. پہلے سنتے رہے آپ. نبی کی سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. نبی کی سنت کو بھی دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. اور جب صحابہ کی باری بھی آتی ہے، خدا کی قسم صحابہ کے دفاع کے بارے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید ملی صحابہ سے ہے. بولو توحید یہ نبی کی سنت کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ صحابہ سے. صحابہ سے ملی ہے. لو جی، نبی علیہ السلام نے کہا میرے مصلی پر ابو بکر سے کہو کہ نماز کرائے کھڑے ہو کر. حضرت ابو بکر مصلی پہ آ گئے، نماز شروع ہو گئی. حدیثوں میں آپ نے پڑھا نبی علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی، آپ نے وضو فرمایا، علی کو بلایا، عباس کو بلایا. ایک ہاتھ ابو علی کے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ عباس. اب کہاں آ رہے ہیں؟ مسجد میں. بولو مسجد میں نماز پڑھنے. اتھے نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکات، نہ کوئی عمل، تے وارث بنے بیٹھے نا جنت دے. بہشت ساڈی بہشت ہے، جنت تے ساڈی ہوئی. اور میں نے کہا جنت پھر اس کی نہ ہوئی جب یہ صحابہ یوں بیٹھے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کا ایک فرد ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. انہاں دی بہشتہ کوئی نہیں نا. بہشتہ دے ٹھیکے تے تساں لے لے، بہشتہ دی ریزرویشن تے تساں کروا لئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک فرد ہے جس کو باب الصوم بھی بلائے گا، باب الصلاح بھی بلائے گا، باب الریان بھی بلائے گا، باب الذکر بھی بلائے گا، باب الحج بھی بلائے گا. 8 دروازے بلائیں گے. اور صحابہ سوال کرتے ہیں، بلکہ روایات میں آتے ابو بکر نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت کون سا بندہ ہوگا، وہ خوش نصیب کون سا بندہ ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اے ٹھیکیدار دے جنت دے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ کی قسم ہے رب نے جنت سجائی پیغمبر دے صحابہ واسطے. ایمان سجایا دلان دے اندر. زینہو فی، صحابہ دے دلیں چ ایمان آیا تے ایمان بھی چمکن لگ گیا. انج لگ رہا ہے کہ ایمان سونا لگ رہا ہے صحابہ دے دلان دے اندر ہے. اللہ نے فرمایا کر رہا. صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے خیال رکھنا. اللہ کہتے ہیں میں نے دور کر دیا، ناپسند کر دیا صحابہ کے لیے. کس کو ناپسند کیا؟ الکفر. کفر صحابی دے کول بولو. والفسوق، اور فسق، والعصیان، تے گناہ بھی. اولئک هم الراشدون. کیا سمجھتے ہو صحابہ کو یار؟ معمولی کو جماعت ہے یہ؟ بکنے لگ جاتے ہو بیٹھ کے. آج مصیبت یہ ہے کہ دین آ گیا ان کے ہاتھ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں دین نام کیڑی شاید ہے. ٹھیکیدار بن گیا دین کے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابو بکر سے کہو نماز کرے. نماز ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں آ رہے ہیں. طبیعت خراب ہے کہ کوئی نہ خراب ہے. پاؤں میری طرف دیکھیے، پاؤں اٹھا کے نہیں رکھ رہے نبی علیہ السلام، یوں پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں زمین کے ساتھ. لیکن وہ پیغمبر نماز پڑھنے کے لیے کہاں آ رہا ہے؟ اتنے میرے سر پیڑ ہوئے نا مسیح اگر آواں ہی سی تو کوئی نہ آندا. کون بنجے گھر ہی پڑھ لے بھی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے اس حجرہ سے جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں
بولو کون سا حجرہ؟ حجرہ عائشہ، جس کو آج گنبد خضرا، گنبد، اور بولو صحیح، تیرے حجرہ میں رسول اللہ رہتے تھے، رہتے ہیں، اور اسی حجرہ کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ کوئی صرف ابو بکر نہیں، تو سا ابو بکر تے فوکس کی تو ہے، خدا دی قسم ہے ابو بکر کے پورے گھرانے کے احسانات ہیں۔ میں کہاں تک بیان کروں؟ ابو بکر کے احسانات ہیں، ابو بکر کی اولاد کے احسانات ہیں، ابو بکر کے غلام کے احسانات ہیں۔ ہجرت کی رات میں پورا گھر ابو بکر نے آپ پہ قربان کر دیا تھا، پورا گھر قربان کیا تھا ابو بکر نے۔ تو سا کیڑی کتھوں بول دے، کتھوں تسی کیڑے چینل تو بول دے ہو، دسو تے صحیح سنو۔ وہ حجرہ عائشہ، وہ حجرہ عائشہ جس سے نکل کے نبی علیہ السلام باہر آئے تھے، اور وہ ٹکڑا مسجد نبوی کا کہ جہاں آپ نے قدم رکھا تھا اور رب نے اس جگہ کو بھی ریاض الجنہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا بولو؟ ما بین بیتی و منبری، ما بین، ذرا بولو، ما بین بیتی، میرا گھر۔ عجب ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، بول دوں؟ بولو، حجرہ عائشہ، حجرہ کس کا؟ حضرت عائشہ کا، اور نبی علیہ السلام اس حجرے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ حجرہ تا عائشہ دا، لیکن گھر میرا۔ ذرا خیال کرے آئے، گھر، بولو بولو، گھر، توجہ ہے میری طرف؟ ابھی ذرا خیال کیجئے، ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ پاک مجھے توفیق دے دے، ایسے ذہن میں بات آئی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دوں۔ درود شریف پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی۔ اللہم بارک علی محمد۔ حضرت تشریف لائیں۔ ٹھیک، بس میں 5 منٹ سے، میں نہیں، ضرورت نہیں اتنا۔ ہاں جی، توجہ ہے، توجہ ہے سب کی؟ ذرا خیال کیجئے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حجرہ، بولو کس کا؟ عائشہ کا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں بیتی، گھر کس کا؟ میرا۔ تے میاں بیوی وچ کوئی نکھیڑا نہیں ہوندا، ہن لباس لکم وانتم، مرد تے عورت دی عزت بھی سانجی، عفت بھی سانجی، عظمت بھی سانجی، پاک دامنی بھی سانجی۔ ہن لباس لکم، حجرت میری عائشہ کا ہے، گھر میرا ہے۔ ذرا خیال سے منہ سے نکالنا کوئی بات۔ ابو بکر مصلی پہ آئے، بات تو یہ کر رہا تھا، مصلی کس کا؟ بولو رسول اللہ کا، بولو صلی اللہ ہو۔ مصلی آپ کا، اور کھڑا کون ہے؟ بولو اونچی آواز سے ذرا۔ جل جاؤ، بھن جاؤ، تے سڑ جاؤ، بسم ہو جاؤ، موتو بغیظکم، موتو، جو کچھ مرضی کر لو۔ نہ ابو بکر دنیا میں جدا ہوا، نہ ابو بکر مرنے کے بعد جدا ہوا، اور نہ ابو بکر قبر سے اٹھتے ہوئے جدا ہوگا، اور نہ ابو بکر حوض کوثر پہ جدا ہوگا، نہ جنت میں جدا ہوگا۔ بکھا بکھرا کر کے ابو بکر نو کسے جگہ تے بکھا، ثانی اسنین ہے، ثانی اسنین ہے، اللہ کا شہد آئی ہے، سن رہے ہو؟ ثانی اسنین ہے، اللہ کا شہد آئی ہے، اور مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ سنو، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو،
اور ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. میرے بھائی ریاض چودھری صاحب تشریف لائے اور اس شاعر نے کہا تھا فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے. بولو اونچی آواز سے ذرا بولو. صدیق نے اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے. ارے صدیق کے تھوڑے احسانات ہیں, تھوڑے احسانات ہیں صدیق کے. اور صدیق نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر بڑا جری بنا پھرتے ہو, بڑے دلیر بنتے پھرے ہو. اجبارن فی الجاہلیت وجبانن فی الاسلام. بزدلی نہیں دکھانی, جہاں بھی کفر سامنے آئے گا ٹکرا جاؤ, چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو اور چاہے وہ مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ہو. اور میں یہاں پر اس بات کو بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں, انشاءاللہ جہاں پہ توحید کے محاذ پہ کھڑے ہیں اور جہاں پہ بدعتیوں کے خلاف کھڑے ہیں اور جہاں پہ روافض کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہیں پہ جھوٹے نبیوں کی ذریت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی کمپرومائز نہیں, بولو کوئی کمپرومائز نہیں کسی جگہ پر. یہاں سیاست آڑے نہیں آ سکتی. اور یہودی لابیاں جتنا کام کر رہی ہیں آپ کی سوچوں سے زیادہ. شاید حضرت صاحب کے علم میں ہو, یہ جو فارم آئے ہیں حج والے, ان میں سے وہ خانہ کہاں گیا جس کے لیے ہم نے اتنا شور مچا رکھا تھا. لیکن ایک دن تم نے اللہ کی عدالت میں آنا ہے, اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. نہ وہاں شاہی چلے گی, نہ بادشاہت چلے گی, نہ تمہاری صدارت چلے گی, نہ وہاں پہ تمہاری وزارت چلے گی, نہ وہاں پہ کوئی مال اور دولت چلے گا. یہاں بھی اس عبداللہ کے در یتیم کا سکہ چلتا ہے, اور محشر کے میدان میں بھی آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا. کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے اس کو, سوچ کے آنا. ابو بکر مصلی پر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آئے کہاں سے؟ حجرہ عائشہ سے. حجرہ عائشہ کا اور گھر میرا. اور نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا ممبری, میرا ممبر کہاں ہوگا؟ علی الحوض. کہاں پہ؟ ایک ممبر یہاں مدینہ میں مسجد نبوی میں. یہاں بھی رب نے پیغمبر کو ممبر دیا, اور حوض کوثر پہ بھی میرا پیغمبر ممبر پہ بیٹھے گا. یہاں بھی ممبر کے ساتھ ابو بکر بیٹھے گا, عمر بیٹھے گا, اور حوض کوثر پر بھی دائیں طرف ابو بکر بیٹھے گا, بائیں طرف عمر بیٹھے گا. بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ, کہہ دو سارے رحمت اللہ علیہ. لوگ تے پتہ نہیں کن کن رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو ابو بکر آیا ہی مصلی لین, مصلی لے گیا. کہ لے گیا؟ قریش صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر مصلی لے گیا, امامت لے گیا, خلافت لے گیا. قریشی صاحب فرمایا تو چبلوں اب پاگلوں, ابو بکر صرف مصلی نہیں لے گیا, ابو بکر نری امامت نہیں لے گیا, ابو بکر نری خلافت نہیں لے گیا, ابو بکر تے نبوت بھی لے گیا. اور بولو تو سب پتہ نہیں پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے. کہنے لگے ابو بکر تو نبوت بھی لے گیا. لے گیا غار سورج کے نہیں لے گیا؟ بولو لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ اور پھر قریشی صاحب فرمایا کرتے تھے ابو جبریل تو توڑ نہ گئوں. یہ عشق ہے, یہ عاشقانہ جذبات ہوتے ہیں. قریش فرماتے تھے جبریل تو توڑ
گیا ساڈے پیغمبر نو راہ چھوڑ گیا. اور فرماتے تھے ابو بکر انج توڑ گیا. بولو تو صحیح. ابو بکر انج دیا توڑ گیا کہ اج تائیں کو ابو بکر نو نبی تو تروڑ نہ سکیا. قربان جاؤں. ایسا توڑ گیا کہ آج تک ابو بکر کو کوئی توڑ نہ سکا. مسلح پر ہے, مسلح پر ہے. کھڑا کس نے کیا ہے؟ بولو. نبی علیہ السلام نے. ورنہ ابو قحافہ کا بیٹا. ادھر سے نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, تشریف آوری ہو رہی ہے آپ کی. نبی علیہ السلام نہ انتا ابو بکر نماز پڑھنے پہ آنا تے نبی ہر جاتے ہوئے موجود بھی ہوئے تے کوئی مسلح تے کھلو سکتا؟ بولو. اے نہ مولویاں دے جگرے نے یار. نبی نو حاضر بھی مندن تے ناظر بھی مندن تے مسلح بھی چھڑیں دے. زمین جنبت نہ لسوڑے دی گکڑ نہیں جو ان چبڑے ہوئے نہیں مانتا. میں آکھیا مسلح چھوڑ. اگر تو نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو پھر مسلح چھوڑ دے. اگر مسلح نہیں چھوڑتا پھر عقیدہ بنا لے ہر جگہ پہ حاضر ناظر کون؟ اللہ ہی. اللہ اللہ. اور ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ یہ ہی دی ضرب لگے تے شرک دیاں تاکڑیاں میں ٹر پڑیں. نبی علیہ السلام آ گئے. بات ختم کروں یار. ابو بکر کھڑے ہیں. جب آتے دیکھا ابو بکر نے اپنے قدم پیچھے کھینچے. کیوں؟ امام الانبیاء آ گئے جن کے حکم سے کھڑا ہوا تھا, تشریف لے آئے. اب میں مسلح سے پیچھے ہٹ جاؤں. اب سنو آگے جو میں بات کرنے والا ہوں. یہ حدیث پہنچی صحابہ دے ذریعے نال. اس دے گواہ صحابہ, اینی گواہ. قرآن دے گواہ کون؟ اینی گواہ صحابہ. اور میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے بھی اینی گواہ. تے ابو بکر جیا تے اینی گواہ ہے ہی کوئی نہ. وہ بولو تو صحیح. ابو بکر جیسا, اور جس نے غار ثور میں رج رج کے پیغمبر کو دیکھا. اور حضرت ابو بکر سے جو خواہشات پوچھی تھی نا نبی علیہ السلام نے, اس میں ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ میری ایک بڑی خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو. بس میری آنکھیں آپ کے چہرے پہ لگی رہیں. اولاد میری ہو قربان آپ پہ کر دوں. مال میرا ہو اور آپ کے قدموں میں ڈال دوں. اب پیچھے ہٹے نا تو ادھر نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا اور کہا, وہ سنو جملہ سنو. حجرہ عائشہ کا تے گھر اپنا آکھیا یا جے گھر میرا تے حجرہ. ہن مصلی نبی علیہ السلام دا تے آپ کے فرماندے نے. آپ فرماتی ہیں مکانک یا ابا بکر. سنتے ہو؟ مکانک یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہے کھلوتا رہے. مصلی میرا ہی تے مکان تیرا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکانک کھڑے رہو مسلح پہ. مسلح پہ تجھے میں نے کھڑا کیا ہے اور ان سارے صحابہ کو بھی, اور قیامت تک اس امت کے آخری فرد کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے بعد اگر اس امت میں کوئی پہلے نمبر پہ ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. بولو رضی اللہ تعالی. ایک لمبی چھلانگ ماریے, ایک کو چھلانگ. اور جی میں بعد حافظ ہونے نا بڑی بڑی چھالاں مارتے. جے پیچھے کوئی نہ کھلوتا ہوئے نا, بڑے بڑے دھڑک بڑے بڑے. وہ کوئی حافظ قرآن سنا پہ پچھوں بد نصیبی نال کو حافظ کھلو گیا, مسافر آئی کو آیا ہوا ہے. وہ پیچھے دو ترے لکمے دیتے نا, پسینے چھٹے حافظ صاحب دے. پڑھ دے آدھے نا نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون.
ادھا تیرا تے ادھا اے جڑا معاوضہ دے پیسے ملنے نا قرآن سناون دے نصف لی و نصف لک تن تا آندا قرآن ادھا دا کر لساں ہاذا قوم جاہلون پیچھے سارے الو دے پٹھے کھلوتے نہیں. میرے پیغمبر کا صحابی ایک ایک ہیرا ہے خدا کی قسم, ایک ایک ہیرا ہے خدا کی قسم, ایک ایک ہیرا ہے. جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے صحابہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے, رب اس گھوڑوں کی نہیں, گھوڑوں کے سمے کے نیچے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے. آؤ ذرا ایک اور صحابی کا بھی تذکرہ کروں اور پھر میں اجازت لوں. یہ تو ابو بکر ہے, اور جس صحابی کا اب ذکر کرنے لگا ہوں, میں نے 10 محرم کو بھی آپ کے چنوٹ کے اس پروگرام میں اس صحابی کا ذکر کیا تھا. وہ امیر المومنین بھی ہے, خال المومنین بھی ہے, وہ فاتح قبرص بھی ہے, وہ امیر شام بھی ہے, وہ ابو بکر و عمر کا معتمد علیہ ہے, خاص الخاص ہے, وہ عمر کے دور کا گورنر ہے, بہت بڑا گورنر ہے, وہ حضرت عثمان کے دور کا بڑا گورنر ہے, اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ ابو بکر و عمر عثمان کا وزیر بھی ہے اور علی کا ویر بھی ہے. بولو بولو, علی کا ویر بھی ہے, جس کو علی نے اپنا بھائی کہا. کیا کہا بولو؟ میں اس کا تذکرہ اسی رنگ میں کروں گا جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں, اسی رنگ میں کروں گا تاکہ تھوڑا سا ربط بھی برقرار رہے نا, گل سمجھتے ہوئے. یہ قرآن جو تیرے میرے ہاتھوں میں, لکھنے والے کون؟ امیر معاویہ اور دیگر کاتبین صحابہ جنہوں نے اس قرآن کو, بولو قرآن کو لکھا. صحابہ نے قرآن, تبھی تو کہتے ہیں ایک قرآن پورا, ایک قرآن پورا. وہ 12ویں امام کو قرآن 70 گز لمبا. کتنا کتنا؟ میں آخیا موٹر سائیکل تے بہ کے پڑھنا پوسی. 70 گز لمبا قرآن ہے, وہ اس کے پاس ہے. حالے 313 مومن نہیں بڑے ہیں, جڑے ویلے 313 مومن خالص بن گئے تو وہ ساڑا امام جڑا غائب ہے اس ظاہر ہونا, امام غائب نے. میں کہا چنگی گل ہے, حالے سے 313 سارے دوئے اس دے ودے نے. سنیے آخری بات سنیں یار. کاتب وحی کون؟ جس کو نبی علیہ السلام نے بلایا, آپ نے ایک موقع پر فرمایا فدعو ہو, اور معاویہ کو بلاوا, وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ اس وحی کی کتابت کر دے. اور جس کے بارے میں کہا انہو قوی امین, میں نے پہلے تقریر میں کہا سارے صحابہ امانت والے. بولو کیا ہے؟ امانت والے, دیانت والے. کون کون امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ جس کو رحمت کائنات دعائیں دیتے ہیں, سنتے رہتے ہیں آپ. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی, اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب, اللہم مکن لہ فی البلاد. حکومت کی, اقتدار کی, سلطنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. میں صرف ایک بات پر, ایک چیز پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک چیز پر. اس حوالے سے امیر معاویہ قرآن کی کتابت کیا کرتا تھا. بولو کس کی؟ قرآن کی, وحی کی, آپ کے خطوط کی کتابت کیا کرتے تھے. اور اس ایک میں دلیل دے دوں آپ کو. بڑے بڑے کفار کے سردار, ان کے بیٹے مختلف جنگوں میں آئے. ابو جہل کے آئے, عتبہ کے آئے, فلاں کے آئے, فلاں کے آئے. لیکن آپ یقین کریں, بعض نے تو لکھا کہ امیر معاویہ فتح مکہ والے دن
اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے پہلے عمرۃ القضاء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرہ کے موقع پر آپ مسلمان ہو، دلیل کیا ہے یار؟ دلیل کیا ہے؟ ذرا ایک آپ کو علمی نقطہ دیتا ہوں۔ بدر میں امیر معاویہ جوان ہے، لیکن بدر میں پیغمبر کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں بولو نہیں آئے۔ مکے میں ابو سفیان کے بیٹے ہیں، سردار کا بیٹا ہے، بدر میں کوئی نہیں، احد میں بولو اونچی آواز سے، خندق میں کوئی نہیں۔ جتنی بھی کفار مکہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں، کسی لڑائی میں معاویہ کفار کے ساتھ مل کر آپ کے مقابلے میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ کبھی قرآن کی طرف آپ خیال کریں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کا ذکر کیا ہے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ الماہر بالقرآن ما سفرۃ الکرام البررہ۔ معاویہ بدر میں کیوں نہیں آیا؟ احد میں کیوں نہیں آیا؟ خندق میں کیوں نہیں آیا؟ دوسری لڑائیوں میں کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاویہ سے قرآن مجید کے لکھنے کی سعادت حاصل کرنی تھی۔ اللہ نے کہا معاویہ تیرے ہاتھ میں میرے پیغمبر کے مقابلے میں تلوار اٹھانا نہیں بنتی، تو نے تو میرے پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کی کتابت کرنی ہے۔ یہ اس امیر معاویہ کا مقام ہے کہ جس نے پہلا لشکر بحری بیڑا تیار کیا اور اس پر بیٹھ کر انہوں نے روم جیسے بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اوپر سے لے کے چھوٹے صحابی تک سارے کے سارے عادل۔ آخری بات، سارے کے سارے بولو عادل، منصف، انصاف کرنے والے، کسی کا مال ہتھیانے والے نہیں تھے، کسی کے مال پہ قبضہ کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے امانت و دیانت کا پاس کیا، اور اللہ نے ان کے تذکرے قرآن مجید میں فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے زبان مبارک سے بیان کیا ہے۔ میں نے کوشش کی اس مجلس کی، اس ہیئت کی اس شکل میں کہ آپ کو صرف یہ بتا دوں، قرآن صحابہ کے ذریعے سے، حدیث صحابہ کے ذریعے سے، سنت صحابہ کے ذریعے سے، نماز قرآن کے صحابہ کے ذریعے سے، روزہ صحابہ کے ذریعے سے، زکوٰۃ اور حج صحابہ کے ذریعے سے، اعمال اور کردار صحابہ کے ذریعے سے، میرے پیغمبر کی نشست و برخاست صحابہ کے ذریعے سے، آپ کی تلاوت، آپ کی قرات، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہ سارے کے سارا صحابہ گواہ بنے اور انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ جب تک ان کو عادل نہیں مانیں گے، منصف نہیں مانیں گے، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے صحابہ کے پاس آنا پڑے گا، اور پھر تمہیں صحابہ بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔